بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاس اسٹڈی کا ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ، سب سے پہلے ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھیں گے کہ نہرو رپورٹ کیا ہے، اور یہ اس میں کیا تجاویز تھے، کیا سفارشات تھے، جو ان کے ریکمنڈیشن ہیں وہ کیا تھی۔ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نہرو رپورٹ 1928 میں شائع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کی ضرورت کیا تھی کہ یہ نہرو رپورٹ پیش کیا گیا، تجاویز پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اس وقت ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے جو سائمن کمیشن تھا، سائمن کمیشن، اس کی جو سفارشات تھے اس کو سیاسی جماعتوں نے مسترد کیا تھا۔ مسترد سیاسی جماعتیں کون تھے؟ ایک تو کانگریس تھا، کانگریس، جبکہ دوسرا آل انڈیا مسلم لیگ تھا، آل انڈیا مسلم لیگ یہ تھا۔ اور ان دونوں نے جو سائمن کمیشن کی سفارشات تھے اس کو مسترد کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں جو برطانیہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا لارڈ برکن ہیڈ، اس کا نام تھا، اور اس وزیر نے جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پر ایک طنز کیا، اور طنز یہ تھا کہ جو برصغیر پاک و ہند کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ دستور سازی کے لیے تجاویز دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک طنز تھا جس نے سیاسی جماعتوں پر کیا، اور اس کے جواب میں جو مستقبل کی جو آئین تھے اس کے لیے جو ہندوستان کی سیاسی جماعت تھے انہوں نے تجاویز پیش کی، اور تجاویز 1928 میں پیش کی، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ان تجاویز کے لیے، اور یہ کمیٹی 9 ارکان پر مشتمل تھا، اور اس کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ تھا جس کا نام تھا پنڈت موتی لال نہرو اس کا سربراہ تھا، اور یہ کانگریس کا بھی سربراہ تھا، کانگریس جو پارٹی تھی اس کا بھی سربراہ تھا اس وقت، اور یہ ان کمیٹی کا بھی سربراہ چنا گیا۔ اور اس کمیٹی میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کی اس کی نمائندگی شعیب قریشی اور امام علی نے کی، یعنی یہ 2 بندے مسلم لیگ کی طرف سے تھے کہ اس کمیٹی میں شامل تھے، اور اس وجہ سے اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک مختصر بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کی جو سفارشات تھے وہ کیا تھے، پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو نہرو تجاویز یا سفارشات وہ ڈسکس کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا جو سفارش تھا وہ یہ تھا کہ جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کیا جائے، یہ پہلا تجویز تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دوسرا تجویز تھا وہ یہ تھا کہ ہندی کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے، یہ دوسرا تجویز تھا۔ جو 3rd نمبر پر جو تجویز تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی متفنہ میں مسلمانوں کو جو تناسب ہے وہ ایک چوتھائی یعنی 25% دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تجاویز تھا وہ یہ تھا کہ وفاق میں متفنہ میں مسلمانوں کا تناسب 1/4% ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا تجاویز تھا۔
جبکہ جو چھٹا تجاویز تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی کابینہ میں جو مسلمان ہے وہ 1/4 وزراء ہوں گی، 1/4 وزراء ہوں گی، 1/4 وزراء ہوگی، جو کہ وفاقی کابینہ ہے اس میں مسلمانوں کے 1/4 وزراء ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو 5واں تجاویز تھا وہ یہ تھا کہ جو ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام ہو لیکن مرکز کو زیادہ اختیارات حاصل ہوں گی، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام ہو جبکہ جو اختیارات ہے وہ مرکز کے اختیار میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو 7واں تجویز تھا وہ یہ تھا یعنی وہ جو یہ تھا کہ سرحد اور بلوچستان کو یعنی الگ صوبے کا درجہ دیا جائے، الگ صوبے کا درجہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چھٹا مطالبہ تھا اور تجویز تھا۔ جو 7واں تجویز تھا وہ یہ تھا کہ جو سندھ ہے اس کو ممبئی سے الگ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو 8واں مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مرکزی اور صوبائی سطح پر نمائندہ جواب دہ حکومت قائم کیا جائے، یعنی ہندوستان میں مرکزی سطح پر نمائندہ اور جواب دہ حکومت قائم کیا جائے۔ اس طرح جو 9واں اور آخری جو تجویز تھا وہ یہ تھا کہ جو عام انتخابات ہے اس میں جو بالغ رائے دہی ہے اس کی بنیاد پر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 9 مطالبات دی، لیکن ان 9 مطالبات کو جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس نے فوراً مسترد کیا، اور اس کا وجہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی تھا، اس میں جو جداگانہ طریقہ انتخاب ہے یہ بھی اچھا فیصلہ نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، جو ہندی ہے اس کو قومی زبان، اسی طرح جو مسلمانوں نے جو تجویز دیا تھا میثاق لکھنؤ میں وہ یہ تھا کہ یعنی مسلمان کا جو مطالبہ تھا وہ 33% نمائندگی تھا، اور اس میں 25% کا مطالبہ تجویز دیا تھا، یعنی یہ مسلمانوں نے فوراً مسترد کر دیا۔ اس وقت کی جو مولانا شوکت علی ہے اس نے اس رپورٹ پر عمل کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ یعنی موتی لال کے پاس خاکی شکاری کتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی کتے کا ہرن سے سلوک نہیں دیکھا۔ اسی طرح جو مولانا جوہر علی ہے انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہندو کی مسلمانان ہند پر بالادستی قائم کرنا ہے، یہ ان کے اس وقت الفاظ تھے جو کہے تھے۔ اس طرح جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے اس نے بھی اس نہرو رپورٹ کے مقابلے میں اپنے مشہور جو 14 نکات تھے، 14 پوائنٹ وہ پیش کی تھی جو بہت مشہور ہے، اور اس کے بعد ہم ان 14 پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے جو نہرو رپورٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا بہت سیدھا سادہ طریقہ سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور جو چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں۔